نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 22 سورۃ السبا، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ آج کے سبق میں قوم سبا، ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں کیا کیا تھیں، اور پھر ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے شکر ادا کرنے کی بجائے جب ناشکری کی، پھر اللہ نے ان کو کیسے پکڑا، یہ ساری بات تفصیل کے ساتھ آج کے سبق میں مذکور ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر بیان ہونے والا ہر واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جیسا کہ آج کا واقعہ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکموں میں استعمال کریں گے اور شکر ادا کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر ناشکری کر لی، اللہ کو ناراض کر لیا، تو پھر قوم سبا کا اللہ نے واقعہ بیان کر کے ہمیں بتا دیا کہ پھر ہم وہ نعمت بھی واپس لے لیتے ہیں اور ناشکروں کو پکڑ کر عذاب میں ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ قوم سبا، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ سبا یہ کس کا نام تھا۔ یہ سوال کیا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سبا ایک مرد کا نام ہے یا عورت کا نام ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سبا ایک مرد کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے، اور فرمایا کہ اس کی اولاد میں 10 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے خاندانوں نے اپنے جد امجد سبا کے نام پر شہر کا نام، پھر پورے ایک ملک کا نام سبا رکھ دیا گیا۔ قوم سبا اس علاقے میں موجود تھی، اس کی بنا پر ان کے اجداد کے نام پر اس علاقے کا نام سبا پڑا، پھر اس قوم کا نام بھی قوم سبا ہو گیا۔ اس کے 10 لڑکوں میں سے جب یہاں پر اللہ کی پکڑ آئی، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو ان میں 6 یمن میں آباد رہے اور 4 ملک شام چلے گئے، جن سے آگے پھر بڑے بڑے قبیلے اور خاندان اس کے بچوں کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ قوم سبا یہ رہنے والے تھے یمن کے۔ یمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ ان نعمتوں میں جو ایک بہت بڑی نعمت تھی، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے 2 باغ تھے۔ باغ تو بہت زیادہ تھے، لیکن یہاں پر 2 اس لیے کہا گیا کہ مین ایک شاہراہ تھی، یمن سے چل کر ملک شام کی طرف جانے والے مین شاہراہ، اس پر ان کے باغات تھے،
سڑک کی دائیں جانب بھی اور سڑک کی بائیں جانب بھی۔ یمن سے لے کر شام تک، ملک شام تک باغات کی لمبی قطاریں، اور باغات میں کیا ہے؟ ہر قسم کا پھل، خشک میوہ جات بھی، اور اس کے علاوہ اور بہت سی نعمتیں اللہ کی طرف سے ان کو دی گئیں۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نعمت تھی، جس کا اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک نشانی تھی جس سے وہ اپنے رب کو پہچان سکتے تھے اور مان سکتے تھے۔ اللہ کی ہر نعمت انسان کو اپنے رب کا پتہ بتلاتی ہے کہ تو اپنے رب کو پہچان، کہ جس رب نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے پھر اسی رب کی مان اور زندگی بسر کر۔ اسی طرح قوم سبا کے پاس اور بھی نعمتیں تھیں، ان میں ایک نعمت یہ تھی کہ 2 باغات، سڑک کے دائیں جانب اور بائیں جانب، اور باغات کی اتنی لمبی قطاریں تھیں، اتنی دور دراز تک باغات تھے۔ فرماتے ہیں مفسرین اکرام کہ اگر کوئی عورت سر پر خالی ٹوکرا رکھ کے باغات کے نیچے سے یوں گزرتی جائے تو جو قدرتی طور پر درختوں سے پھل پک پک کر نیچے گرتے ہیں، اس عورت کا ٹوکرا ان پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا، اور اس کو کوئی پھل نہ نیچے سے اٹھانے کی ضرورت پڑتی اور نہ ہی کوئی پھل اوپر درخت سے توڑ کر ٹوکرے میں ڈالنا پڑتا۔ اتنے زیادہ باغات کثرت کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس نعمت کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرمائیں کہ یہ باغات ہم نے دیے، وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی۔ اور یہ جو اللہ کی طرف سے ان کو باغات دیے گئے، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی سہولیات، کھانے پینے کی وافر سب مقدار، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلدتن طیبتن۔ دوسری نعمت ہم نے ان کو یہ دی تھی کہ بلدتن طیبتن، ان کا شہر بہت پاکیزہ بنایا تھا۔ ملک یمن کا دارالحکومت ہے صنعاء اس زمانے میں، اور صنعاء سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام تھا معارب، وہاں پر پانی کو جمع کرنے کا ایک سسٹم بنایا گیا، جیسا کہ آج کے زمانے میں ڈیم بولا جاتا ہے، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے۔ تو قوم سبا نے وہ ڈیم تعمیر کیا، اس سے نہریں نکال کر پوری زمین کو سیراب کرتے، باغات کو پانی دیتے، سال بھر وہ پانی استعمال ہوتا، پھر بارشوں کا موسم آتا، وہ پانی پھر بھر جایا کرتا تھا، ڈیم فل ہو جاتا۔ یہ اللہ کا ان پر انعام تھا۔ اور دوسرا انعام بلدتن طیبتن، پاکیزہ شہر، ایسا پاکیزہ تھا کہ ان کے شہر میں نہ مچھر تھا، نہ مکھی تھی، نہ پسو تھا، نہ سانپ تھا، نہ بچھو تھا، کوئی بھی موذی جانور اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا ہم نے ان کو بلدتن طیبتن، پاکیزہ اور مبارک شہر ان کو دیا، اور ایسا مبارک اور پاکیزہ شہر تھا کہ اگر باہر سے کوئی بندہ وہاں آ جاتا اور اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر کوئی جوئیں ہوتی یا کوئی کھٹمل، کوئی چیز وہاں پر وہ لے کے آ جاتا، تو اس شہر کی آب و ہوا ایسی تھی کہ وہاں پر وہ اسی وقت وہ جوئیں اور سب کچھ موذی سب مر جایا کرتے تھے، زندہ نہیں رہ سکتے تھے اس آب و ہوا کے اندر آ کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو خاص طور پر شمار کروایا کہ یہ نعمتیں ہم نے ان کو دیں۔
اور تیسری نعمت جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یہاں پر، ملک یمن سے لے کر ملک شام تک ان لوگوں کی بستیاں قائم تھیں، مین شہراء پر سفر کرنے کے لیے آسانیاں، اور کچھ فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے سرائے، مہمان خانے اور اس قسم کی سہولیات ان کو عطا کر رکھی تھی۔ حالانکہ ان کا جو علاقہ تھا وہ علاقہ پہاڑی تھا، ریگستانی علاقہ تھا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو جو نعمتیں عطا فرمائیں وہ اس قدر تھی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یمن سے لے کر ملک شام تک پورے سفر میں 4700 قصبے، دیہات اور مختلف شہر آباد کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، تاکہ سفر کرتے ہوئے ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تھوڑا سفر کیا اور آگے چل کر مہمان خانہ آ گیا، کوئی بستی آ گئی، وہاں آرام کر لیا، کھانا کھایا، اور پھر آگے اس کے بعد پھر آگے سفر شروع کر دیا۔ یمن سے لے کر ملک شام جانے کے لیے اس زمانے میں 40 دن لگا کرتے تھے، اور 40 دن کے سفر میں سٹاپ اللہ تعالیٰ نے کتنے بنا دیے؟ 4700 سٹاپ بنا دیے، جہاں چاہو رکو، کھاؤ پیو۔ اور پھر اس سے اگلی بات کیا؟ کوئی چور، کوئی ڈاکو، نام و نشان تک نہیں، امن و امان، کوئی پریشانی نہیں۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ یہی قوم سبا ہے جس کی بادشاہ گزری ہیں ملکہ بلقیس، جن کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں پیچھے گزر چکا سورۃ النمل میں۔ اور یہ قوم سبا ملک کے یمن میں رہتی، ان کے آباء و اجداد میں کچھ اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف آئے بھی، لیکن وہ نافرمان زیادہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سبا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کو، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے 13 اپنے نبی بھیجے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ قوم سبا کے پاس مختلف مواقع میں، مختلف جگہوں پر 13 اللہ کے نبی تشریف لائے، لیکن ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا، نبیوں کی بات کو نہیں مانا۔ پھر اللہ کی طرف سے ان پر ایک وقت ایسا آیا کہ پکڑ آ گئی، اور انہوں نے اس سے پہلے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہوئی تھی، مشہور و معروف بات تھی کہ ہمارا یہ جو ڈیم ہے اس کو چوہے آئیں گے اور وہ آ کر اس کی دیواروں کو نیچے سے کھوکھلا کر دیں گے، اور پھر یہ سارا پانی ہمارے ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ پھر ایک وقت آیا کہ چوہے نظر آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے چوہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر بلیوں کو لا کر چھوڑا کہ بلیاں چوہوں کو پکڑ لیں گی، لیکن وہ قدرتی آفت آنے والی تھی، ان کے اوپر پکڑ آنے والی تھی، لہذا کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے وہ جو چوہے تھے وہ بلیوں پر غالب آ گئے۔ اس زمانے میں ایک کاہن وہاں رہتا تھا، اس کو علم ہو گیا، کسی طریقے سے نشانیوں سے اس کو ذہن کے اندر آ گیا کہ بھئی اب وقت ختم ہونے والا ہے۔ اس نے اپنی زمین، جائیداد، مکان سب فروخت کر دیا اور پیسہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب اس نے اپنی قوم کو آنے والے سیلاب سے، عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ دیکھو بھئی، جو اپنی جان سلامت رکھنا چاہتا ہے وہ فوراً یہاں سے نکل جائے، سیلاب آنے والا ہے۔ اور یہاں تک اس نے بتایا لوگوں کو کہ دیکھو
जो तुम में दूर का सफ़र इख्तियार करके महफूज मकाम का इरादा करता है वो अमान चला जाए। आप भी अरब का एक शहर है, अमान मुल्क है, मुल्क अमान चला जाए। जो लोग शराब और खमीरी रोटी और फल वगैरह चाहते हैं वो मुल्क शाम के मकाम बुसरा में चले जाए। और जो लोग ऐसी सवारियां चाहते हैं जो कीचड़ में भी साबित कदम रहें और कहत के ज़माने में उनके काम आएँ और जल्दी सफ़र की ज़रूरत के वक़्त उनका साथ दें, तो वो यस्रब चले जाएं। ये मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है। और निशानी ये बताई कि देखो जब वहाँ जाओगे वहाँ खजूरों के दरख्त बहुत ज़्यादा होंगे। ये जो वाक़या बयान किया जा रहा है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी ज़माने का वाक़या है। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कोई तकरीबन 300 साढ़े 300 साल पुराना वाक़या। अब ये जो इनके लोग थे वहाँ से उन्होंने छोड़ना शुरू किया उस इलाके को। कुछ अमान की तरफ चले गए, कुछ गस्सान बुसरा मल्क शाम की तरफ चले गए। और वहाँ पर कबीला था औस और खजरज, ये यहाँ आकर मदीना तैयबा में आबाद हो गए। अब अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ पर पकड़ आ गई कि वो जो चूहे थे उन्होंने दीवारों को खोखला कर दिया नीचे से, और उनका जितना भी डैम का पानी था वो निकला और उससे उनके सब चीज़ें बह गईं, सैलाब आ गया। और उसके साथ साथ उनका पानी सब ज़ाया हो गया। अब सब बागात वीरान, पानी ख़त्म हो गया, पानी नहीं है। ज़मीन की ज़िंदगी तो पानी के साथ है, जब पानी नहीं है तो सब कुछ ख़त्म। और उसी पानी को जानवरों के लिए पीने का भी ज़रिया था, जानवरों के लिए भी पानी का नामो निशान नहीं। इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको पकड़ा। और हमारे लिए क्या सबक दिया गया कि देखो जिस तरह इन लोगों को हमने नियामतें दी थीं, तुम्हें भी नियामतें दी हैं, लिहाजा तुम उन नियामतों को अल्लाह के हुक्मों में इस्तेमाल करके अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अगर नहीं बनोगे फिर इन वाक़यात को पढ़कर इबरत हासिल करो। वही अल्लाह जिसने उनको पकड़ा था आज भी वो अल्लाह मौजूद है, वो तुम्हें भी पकड़ सकता है, तुम्हें पकड़ने पर कादिर है। लक़द कान लिसबइन, अलबत्ता तहकीक काना थी, लिसबइन कौम सबा के लिए, फी मस्कनिहिम उनकी बस्ती में, उनकी रिहाइश में, आयतुन एक निशानी, जन्नतान दो बाग, अन यमीन व शिमाल दाएं और बाएं, कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम खाओ अपने रब का रिज़्क़, वशकुरूला और उसका शुक्र अदा करो। ये है अल्लाह का हुक्म, अपने रब का रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र अदा करो। शुक्र क्या है? नेक अमाल, अल्लाह की फर्मा बरदारी। बलदतुन तय्यिबतुन और पाकीज़ा शहर भी दिया इनको। व रब्बुन गफूर और रब है बख्शने वाला। क्या मतलब कि अल्लाह फरमाते हैं हमने हुक्म दे दिया और इस हुक्म के अंदर कभी कुताही हो गई तो तौबा करके अल्लाह की रहमत पर उम्मीद पक्की रख लेना, अल्लाह बख्शने वाला भी है। जब तौबा कर लेगा तो अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन क्या हुआ? फ़अअरज़ू उन्होंने एराज़ किया, मुंह मोड़ लिया, 13 नबियों की बात को नहीं माना और उनके आगे जो नबियों के नायब थे जिन्होंने इन तक मुबल्लिगीन ने बात को पहुंचाया उनकी भी बात को रद्द कर दिया। लिहाजा फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई। फ़अरसलना अलैहिम हमने भेज दिए उन पर, सैलल आरिम सैलाब, बंद का सैलाब, सैल कहते हैं सैलाब को और आरिम कहते हैं बंद को। बंद से मुराद यहाँ पर कि जो उनका डैम था उस डैम का सैलाब अल्लाह ताला ने, क्योंकि बंद उसको इसलिए कहा जाता था कि ये असल में बंद, ये जो डैम बनाए जाते हैं ना, ये बनाए ही ऐसी जगह पर जाते हैं कि जहाँ पर 2 अतराफ से या 3 अतराफ से पहाड़ों का सहारा होता है और फिर एक तरफ से दीवार लगाकर उसको बंद कर दिया जाता है और वो बहुत बड़ा तालाब, पानी का ज़ख़ीरा बन जाता है जिसको डैम बोलते हैं। इसी तरह उन लोगों ने बंद लगाया था
اور جو بند لگایا تھا اسی کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھول دیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے بِجَنَّتَيْهِمْ ان کے دو باغوں کو، جنتین دوسرے دو باغوں کے ساتھ۔ وہ سارے جو کل پھل کے باغات نظر آ رہے تھے وہاں پر دو اور باغ کھڑے نظر آئے۔ وہ باغ کیا تھے؟ ذواتئی اکل خمط۔ خمط کہتے ہیں بد مزہ پھل کو، بد مزہ، دیکھنے میں پھل ہے لیکن عجیب سا اس کا ذائقہ، بد مزہ پھل۔ وَأَصْلٍ اور جھاؤ یعنی جھاڑیاں ٹائپ کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا۔ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ اور کچھ بیر تھے، تھوڑے سے بیری کے درخت نظر آ رہے، لیکن یہ جو بیر تھے یہ بھی ایسے کہ جو بیری کا ایسا درخت کہ جس کے اوپر کانٹے ہی کانٹے زیادہ ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بیر رہ جاتے ہیں، نہ وہ پکتے ہیں نہ وہ کسی کام کے ہوتے ہیں، وہ بھی جھاڑیوں کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کے باغات کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ذالکا اس میں اشارہ ہے، ذالکا یہ بدلہ ہے، جزیناہم بما کفروا یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بما کفروا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ آگے قانون بنا دیا، ہم یہی بدلہ دیں، نہیں ہم بدلہ دیتے یہ والا إِلَّا الْكَفُورَ مگر ناشکروں کو۔ جو بھی ناشکرہ ہوگا، جو بھی اللہ کا نافرمان ہوگا، انبیاء علیہ السلام کا گستاخ اور تکلیفیں دینے والا ہوگا، ہم اس کے اوپر یوں ہی عذاب سے اس کو پکڑیں گے اور سب نعمتیں چھین لیں گے۔ تیسری نعمت وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ اور ہم نے بنا دی تھی ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَىٰ اور بستیوں کے درمیان، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا جو ہم نے برکت رکھی تھی اس میں، قُرًى ظَاهِرَةً ظاہری بستیاں جو نظر آ رہی تھی راستے پر، یعنی ایک بستی سے چلے، ابھی باہر نکلیں بستی سے، آگے دوسری بستی نظر آنا شروع ہو گئی تاکہ تسلی رہے اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات تھے ان پر۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ اور ہم نے مقرر کر دی تھی منزلیں، اس میں منزلیں مقرر کر دی تھیں، کچھ فاصلے پر چل کے پھر منزل آرام، پھر آگے آرام، پھر آگے آرام، پھر آگے آرام، مہمان خانے سرائے۔ اور کیا فرمایا گیا تھا؟ سیرو چلو فیہا اس میں لیالی و ایام رات کو و دن کو آمینین امن کے ساتھ، رات کو سفر کرو تمہاری مرضی، دن کو سفر کرو تمہاری مرضی، تمہاری رات بھی امن والی، تمہارا دن بھی امن والا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، لیکن اس میں ناشکرے ہو گئے۔ فقالو کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا اے ہمارے رب دور کر دے ہمارے سفروں کے درمیان، دوری ڈال دے، یہ جو بستیاں درمیان میں یہ مہمان خانے شخانے ختم کر دے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سفر کریں اور تھک جائیں، کھانے کو کچھ نہ ملے، ہم وہ لذتیں برداشت کرنا چاہتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ دیا، کہنے لگے ہم من سلوہ کھا کر اکتا گئے، تو نعمتوں سے بھی اکتا گئے، کہنے لگے یہ جو ہر جگہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مہمان خانے آ جاتے ہیں، مزہ نہیں آ رہا سفر کا۔ مزہ تب آئے کہ ہمیں بھوک لگے اور کھلانے والا کوئی نظر نہ آئے، ہمیں پیاس لگے اور پانی نظر نہ آئے، ہم وہ مزے لینا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ فقالو کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب باعد بین اسفارنا ہمارے سفروں کے درمیان دوری کر دے، وظلموا انفسہم اور ظلم کیا انہوں نے اپنے اوپر، فجعلناہم ہم نے کر دیا ان کو احادیث کہانیاں، بس ان کی تذکرے ہی رہ گئے پیچھے، کہانیاں ہی رہ گئیں۔ ومزقناہم کل ممزق اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پورا شہر ویران کر دیا، جو باغات تھے وہ آج جنگل بیابان اور اجڑے ہوئے ویران سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور جو بستیاں تھیں وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور سب لوگ وہاں سے نکل کے بھاگ گئے، کچھ ہلاک ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانی ہے، لکل صبار شکور ہر صابر اور شاکر کے لیے، جو بندہ بھی صبر کرنے والا ہے، جو شکر کرنے والا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔
वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु, अलबत्ता तहकीक सच कर दिखाया उन पर इब्लीस ने अपना गुमान। इब्लीस का गुमान क्या था? जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया गया, इब्लीस ने ना किया, अल्लाह ने अपनी दरबार से निकाल दिया, मलऊन करार दिया। उस वक़्त उसने कहा था, ए अल्लाह, जिस इंसान की वजह से आज मुझे आपने रहमत से दूर किया, मुझे मलऊन करार दिया, मैं इस इंसान को गुमराह करूँगा, नाफरमान बनाऊँगा और इसको अपने साथ जहन्नम में लेकर जाऊँगा। वलक़द सद्दक़, और अलबत्ता तहकीक सच कर दिखाया उन पर इब्लीस ने ज़न्नहु, अपना गुमान। फत्तबऊहु, उन लोगों ने उनकी इत्तिबा कर ली। अब ये सारी बातें रिकॉर्ड करके अल्लाह किसको सुनाना चाहते हैं? अल्लाह किसको समझाना चाहते हैं? अल्लाह की ज़ात हमारे दिलों पर दस्तक दे रही है और मुझे और आप सबको समझाया जा रहा है। देखो, इब्लीस तो ये चाहता है लोग नाफरमान बन जाएं, इब्लीस तो ये चाहता है लोग जहन्नम में जाने वाले बन जाएं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं हम चाहते हैं लोग जन्नत में जाने वाले बन जाएं, लोग हमारे फरमाबरदारी करने वाले बन जाएं। लेकिन उन लोगों ने इब्लीस की बात को मान लिया। फत्तबऊहु, इनकी इत्तिबा कर ली। इल्ला फरीक़म मिनल मुमिनीन, मगर एक जमात ईमान वालों की। उस वक़्त वो अपने पाए इस्तिकामत पर खड़ी रही और उन्होंने इब्लीस की बात को नहीं माना। लेकिन इब्लीस ने जो इनको दूसरी तरफ कर लिया, उसमें अल्लाह फरमाते हैं वमा कान लहू अलैहिम मिन सुल्तान, नहीं था उनके लिए उन पर मिन सुल्तान कोई जोर। इब्लीस का कोई जोर नहीं था, कोई ताकत और जाबिर नहीं था वो कि जिसने उसको खुद ही पलट कर दूसरी तरफ कर दिया। इब्लीस ने तो अपना काम किया, लेकिन ये लोग उसके साथ मिल गए। इल्ला, मगर लिनअलम, ताकि हम मालूम कर लें, मन युमिनु बिल आखिरती, कौन है ईमान लाता आखिरत पर, मिम्मन हुआ मिन्हा फी शक, उन लोगों में उसमें से जो रहता है शक में। कौन इसमें ईमान लाता है आखिरत पर? उन लोगों में से जो शक में रह रहे हैं, जिनको आखिरत के बारे में शक है। इन लोगों में पक्का यकीन रखने वाला आखिरत पर कौन कौन है? वरब्बुका अला कुल्लि शैइन हफीज़, और तेरा रब हर चीज़ पर निगहबान है। शैतान, अल्लाह ताला ने इसको मुसल्लत किया है, लेकिन इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये इंसानों को खुद खींच के उस तरफ ले जाए। बस अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसान को इख्तियार दिया है। एक तरफ शैतान है, एक तरफ रब्बे रहमान है, और अल्लाह ने इंसान की हदायत के लिए कुरान नाज़िल फरमाया, इंसान की हदायत के लिए अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और फिर ख़त्म नबूवत के सदक़े में अल्लाह ताला ने इस काम को जारी रखने के लिए आगे उम्मत की जिम्मेदारियां लगा दी। जिसको जो दीन की बात मिल जाए वो आगे पहुंचाते रहो। सब पहुंचा रहे हैं, इसके बावजूद भी कसरत से लोग शैतान की मान रहे हैं। और फिर कल को ये कहें कि शैतान ने कोई ज़बरदस्ती कर ली, किसी के ऊपर शैतान ने ज़बरदस्ती नहीं की। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।